وزیراعظم عمران خان آج لاہور کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ وزیراعظم پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار بعض صوبائی وزراء کے علاوہ لاہور، سرگودا اور ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے۔ رضا ربانی کے مطابق پی آئی اے کے علاوہ کسی ایئر لائن کو اندرون ملک پروازوں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ لوگ ابھی تک مارکسزم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 1970 کی دہائی میں نیشنلائزیشن نہ کی ہوتی تو آج ہم عالمی اقتصادی طاقت ہوتے۔ ایسے ہی لوگ تھے جن کے مشوروں نے ملکی اداروں کا بیڑا غرق کیا۔ وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین۔ وفاقی حکومت کراچی میں پانی کی کمی پورا کرنے کے لیے پرعزم۔ K4 منصوبے کی سر نو ڈیزائننگ کر لی گئی۔ پہلا مرحلہ اکتوبر 2023 میں مکمل ہوگا۔ کراچی کو یومیہ 26 کروڑ گیلن پانی ملے گا۔ سپریم کورٹ نے مونال ریسٹورانٹ سیل کرنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی اپیل مسترد کر دی۔ عدالت عظمیٰ نے وفاقی حکومت اور متعلقہ فریقوں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ ملک بھر میں کرونا سے مزید 49 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 2465 نئے کیس رپورٹ، مثبت شرح 4.97% ریکارڈ۔ این سی او سی کا 10% سے کم شرح والے شہروں میں کرونا پابندیاں کم کرنے کا فیصلہ۔ سنیما اور مزارات مکمل ویکسینیٹڈ افراد کے لیے کھلے رہیں گے۔ انڈور اجتماعات پر پابندی برقرار، 300 افراد کے لیے آؤٹ ڈور تقریبات کی اجازت۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا نظر بند رہنماؤں کی گرتی صحت پر اظہار تشویش۔ فاسسٹ مودی حکومت کی مجرمانہ بے حسی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کی ٹیم نظر بند کشمیری قیادت کی حالت زار کا جائزہ لینے کے لیے علاقے کا دورہ کرے۔ اے پی ایچ سی۔ کرناٹک کے بعد ہماچل پردیش کے تعلیمی اداروں میں بھی حجاب پر پابندی۔ شدت پسند ہندو حکومتوں کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف بھارت بھر میں احتجاج، خواتین کی ریلیاں، مودی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ حجاب پہننے سے روکنے پر طالبات نے امتحانات کا بائیکاٹ کر دیا۔ یورپی ممالک میں افراط زر بلند اور مہنگائی خطرناک حدوں کو چھونے لگی۔ اومیکرون ویرینٹ کے باعث کیے گئے اقدامات سے یوروزون میں شرح نمو دہائیوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ گیس، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے خوشحال عوام کی زندگی مشکل۔ روسی فوجوں کی واپسی کی اطلاعات کے باوجود یوکرین پر حملے کے خطرات کم نہیں ہوئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن، مغربی طاقتیں سابق سوویت ریاستوں کو نیٹو کا رکن بنانے سے گریز کریں، صدر پوٹن کا انتباہ۔ سینئر صحافی اور دانشور روزنامہ الاخبار کے ایڈیٹر ان چیف اور میڈاس ایڈورٹائزنگ کے بانی غلام اکبر انتقال کر گئے۔ وزیر اعظم عمران خان، وفاقی وزیر اطلاع چودھری فواد حسین اور وزیر مملکت فاروق حبیب کا اظہار افسوس۔ لاہور میں پی ایس ایل 7 کا 22واں میچ، پشاور زلمی کی کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف 24 رن سے کامیابی، پوائنٹس ٹیبل پر چوتھی پوزیشن حاصل کر لی۔ پشاور زلمی نے 7 وکٹوں پر 185 رن بنائے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 161 رن بنا سکی۔ ول سمیتھ کی 99 رنز کی اننگز بھی رائگاں گئی۔ پی ایس ایل 7 میں لاہور میں آج شام 7:30 بجے ملتان سلطانز اور کراچی کنگز قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے مد مقابل۔ پوائنٹس ٹیبل پر سلطانز پہلے جبکہ کنگز آخری نمبر پر موجود۔ پی ایس ایل کے تمام میچز دیکھیے پی ٹی وی سپورٹس پر براہ راست۔ بیجنگ سرمائی اولمپکس میڈلز ٹیبل پر ناروے کی حکمرانی برقرار، 26 تمغوں کے ساتھ سر فہرست۔ جرمنی کی دوسری اور امریکہ کی تیسری پوزیشن۔ لائیو ایکشن پی ٹی وی سپورٹس ایچ ڈی پر۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा मलिक और मैं हूँ शाहिद नसीम। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुलाकात करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत और वज़ीर बल्दियात भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। लाहौर, सरगोधा और डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लिमान वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि रज़ा रब्बानी फरमाते हैं कि PIA के अलावा किसी एयरलाइन को अंदरून मुल्क परवाज़ों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये लोग अभी तक मार्क्सिज्म में फंसे हुए हैं। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी 80 की दिहाई के अंदर नेशनलाइजेशन ना करती तो हम आलमी इक़्तिसादी ताकत होते। उन्होंने कहा कि ऐसे वज़ीर जमहूर ही थे जिनके मशवरों ने मुल्की इदारों का बेड़ा गर्क किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान से सेक्रेटरी PTI और ओवरसीज डॉक्टर अब्दुल्ला रियाड ने मुलाकात की और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के हवाले से जामे कानून साजी पर शुक्रिया अदा किया। मुशीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के 3 रोज़ा इज्तिमा के इनेकाद का फैसला निहायत काबिल तहसीन है। वोट का हक देकर इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों से किया गया वादा पूरा कर दिया है। अब्दुल्ला रियाड ने कहा कि वोट का हक मिलने से तारकीन वतन के मुल्क की सियासी फैसला साजी में किरदार के दरवाजे खुल गए हैं। नाज़रीन, शहर कायद में पानी की कमी इंतहाई अहम मसला है। अवाम को इस दरीना मसले को हल करने के लिए वफाकी हुकूमत के ताउन से K4 मनसूबे का पहला मरहला आइंदा साल अक्टूबर में मुकम्मल होगा और कराची वालों को यौमिया 260 मिलियन गैलन पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जुबैरुद्दीन। पानी के सिवा तो जिंदगी नागुज़ेर है। टैंकरों में पानी मिलता है लेकिन घरों के अंदर पानी नहीं आता। 8,000 6,000 के वाटर टैंकर आते हैं। इससे जान छूट जाए तो पानी का एक बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है। उम्मीद नहीं है कि सिंध हुकूमत कुछ करे। सब मिली भगत से काम हो रहे हैं। मुल्क की मईशत में कलीदी किरदार अदा करने वाले शहर कायद को दीगर मसाइल की तरह पानी जैसी बुनियादी जरूरत की भी शदीद कमी का सामना है, जबकि माजी की हुकूमतों के साथ साथ सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बुलंदोबांग दावे और ऐलानात सिर्फ कागजी फाइलों में ही बनते रहे। और जमीनी सूरत हाल ये है कि वाटर माफिया के हाइड्रेंट्स तो शहर में जगह जगह खुलेआम लाइनों से पानी भरने और भारी भरकम कीमतों पर पानी फरोख्त करते हैं, ताहम नलकों में पानी मयसर नहीं है। टैंकर वालों को कॉल कर करके बुरा हाल हुआ है। लेकिन चुपी बात तो है नहीं, सब मिली भगत से काम हो रहे हैं। शहर की माशी अहमियत के साथ साथ यहाँ के बासियों को ओनरशिप देते हुए मौजूदा वफाकी हुकूमत ने अमली तौर पर K4 मंसूबे की माहिरीन से मुशावरत के बाद नकाइस को दूर करते हुए कौमी इदारे वाबडा को ये अहम जिम्मेदारी सौंपी है कि वो किंझर झील से इब्तदाई तौर पर आइंदा साल अक्टूबर तक 260 मिलियन गैलन पानी की फराहमी को यकीनी बनाए। जबकि खुश आइन बात यह है कि PC1 के साथ साथ एक्निक में भी ये मंसूबा मंजूर किया जा चुका है और वाबडा इस पर तेजी के साथ काम कर रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है, कराची के लोगों का ये हक है और मेरी टीम पूरी कमिटेड है और हम पूरे जज्बे के साथ इस पे काम शुरू कर रहे हैं। हमारा ख्याल ये है कि 31 को इसकी अप्रूवल के बाद वी शुड बी एबल टू स्टार्ट द वर्क बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और हम 18 से 22 महीने में मुकम्मल करने का इरादा रखते हैं। चेयरमैन वाबडा का कहना है कि इस मंसूबे से 50 मेगावाट बिजली भी पैदा होगी और K4 मंसूबे की खुसूसियात में ये बात भी शामिल है कि पानी की चोरी सरकारी या निजी सतह पर मुमकिन नहीं होगी, जबकि स्टील की पाइपलाइनों के जरिए कराची को पानी फराहम किया जाएगा। गुड न्यूज़ है इसके ये शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई 7-8 महीने में प्रोजेक्ट कंसेप्शन से अप्रूवल तक अप्रूवल भी 31 जनवरी को हो चुका है। कराची के शहरियों का कहना है कि वो K4 मंसूबे का तवील अरसे से इंतजार करते थक चुके हैं। ताहम मौजूदा हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ग्रीन लाइन मंसूबे के बाद अब वो इस मंसूबे की तकमील के लिए भी पुरउम्मीद हैं। मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत वाले शहर कराची में पानी का मसला हल कर लिया जाए तो ये शहर रेवेन्यू की मद में अपना मजीद मौसर किरदार अदा कर सकता है। मोहम्मद जुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कुछ मजीद खबरों में आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा की ताहयात नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता रोज फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताहयात नाअहली को चैलेंज किया। उनकी दरख्वास्त पर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने समाअत की।
درخواست کی سماعت کے آغاز پر فیصل باوڈا کے وکیل وسیم سجاد نے اپنے دلائل میں بتایا کہ الیکشن کمیشن نے میرے موکل کو جھوٹے بیان حلفی کی بنیاد پر نااہل قرار دیا ہے اور انہیں تمام تنخواہیں مراعات 2 ماہ میں واپس کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ فیصل باوڈا نے جون 2018 میں کاغذات نامزدگی کے لیے بیان حلفی جمع کرایا تھا، پھر 3 مارچ کو بطور رکن مقامی اسمبلی استعفیٰ دے دیا تھا۔ اب فیصل باوڈا بطور رکن اسمبلی مستعفی ہو چکے ہیں اور الیکشن کمیشن نے بطور سینیٹر بھی انہیں نااہل قرار دے دیا ہے۔ پاکستان کو سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی کامیابی، امریکی ریاست کیلیفورنیا اور پنجاب کو سسٹر سٹیٹس قرار دے دیا گیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے اس حوالے سے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ کیلیفورنیا اور پنجاب تجارت، تعلیمی، ماحولیاتی اور ثقافتی تعلقات میں فروغ کے لیے کام کریں گے، جبکہ کیلیفورنیا کی حکومت پنجاب میں زراعت، صحت، یونیورسٹیز میں اصلاحات کے لیے بھی تعاون کرے گی۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ 1 سال قبل میں نے کیلیفورنیا جا کر جو مشن شروع کیا وہ آج مکمل ہو چکا ہے۔ اس اقدام سے دونوں سسٹر سٹیٹس کو ایک دوسرے کے تجربات سے بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ کیلیفورنیا اسمبلی میں منظوری کے حق میں تمام 36 اراکین نے ووٹ دیا۔ گورنر پنجاب نے اسپیکر کیلیفورنیا، تمام اراکین اور ڈیموکریٹک رکن آصف محمود کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینہ کی قائمہ کمیٹی خزانہ و ترقی کے اجلاس میں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مین بلیوارڈ گلبرگ سے M2 تک یہ منصوبہ 60 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان جلد ہی اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جس سے لاہور کی سڑکوں پر ٹریفک پر 65% دباؤ کم ہوگا اور لوگوں کو موٹر وے تک رسائی میں آسانی ہوگی۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ماضی میں حکمرانوں نے اپنی پسند و ناپسند منصوبے بنائے اور لوگوں کی ضروریات کو مد نظر نہیں رکھا۔ گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا نے کہا ہے کہ بلوچستان میں سیاحت کے فروغ کے حوالے سے کئی قابل دید اور تاریخی مقامات ہیں، ہمیں اس شعبے کی جانب خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کوئٹہ کے سیاحتی مقامات ہنا اور اڑک میں عالمی خوراک پروگرام کے زیر اہتمام کیش فار ورک کے تحت لوگوں میں رقوم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر بلوچستان نے کہا کہ ہنا اور اڑک کے مکینوں میں نقد رقوم دینے سے لوگوں کو اپنے کاروبار کو جدید خطوط پر استوار کرنے میں مدد اور رہنمائی مل سکتی ہے۔ سید ظہور احمد آغا نے کہا کہ ملک بھر کے سیاحوں کی توجہ ہنا، اڑک سے لے کر ہربوئی اور زیارت جیسے خوبصورت مقامات کی جانب مبذول کرا سکتے ہیں۔ ہمیں معاشی اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے جدید طریقوں کو اختیار کرنا ہوگا۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں ڈبل سٹیمپس اور دیگر وجوہات کی بنا پر مسترد شدہ ووٹوں کا مسئلہ سامنے آیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 2013 کے انتخابات پر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مخالف ووٹوں کو مسترد کر کے اس انتخابات کے نتائج میں ہیرا پھیری کی جاتی ہے، یہی وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر اپوزیشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مخالفت کر رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے اس حوالے سے پشاور کے میئر کے انتخاب میں مسترد ہونے والے ووٹ کا ڈیٹا شیئر کیا، جس میں بتایا گیا ہے کہ مسترد ووٹوں کا فرق جیت سے زیادہ تھا۔ ڈیٹا میں ظاہر کیا گیا ہے کہ انتخابات میں 23,113 ووٹ مسترد ہوئے، جبکہ جیتنے کا فرق 12,087 ووٹ تھا۔ اور اب کچھ بات ہو جائے کرونا وائرس کے حوالے سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا سے مزید 49 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد سے ملک میں کل اموات کی تعداد 29,877 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 49,553 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,465 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ مثبت کیسز کی شرح 5.97% رہی۔ اس وقت ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 73,029 ہے، جن میں سے 1,588 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ روز پورے ملک میں 12,76,000 سے زائد، جبکہ مجموعی طور پر 20,44,00,000 سے زائد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ پنجاب کے تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز عام شیڈول کے مطابق 100% حاضری کے ساتھ کھل گئے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم پنجاب مراد راس نے اپنے ایک ٹویٹ میں اسکولوں کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام اسکولوں کو SOPs کا پابند بھی بنا دیا گیا ہے اور 12 سال تک کے طلبہ کی ویکسینیشن کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ کورونا وبا کے پھیلاؤ سے بچا جا سکے۔ صوبائی وزیر تعلیم نے اسکولوں کے سربراہوں کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا ہے وہ ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی کو برقرار رکھیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ عالمی مارکیٹ میں 2014 کے بعد سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بلند ترین سطح پر ہیں۔ حکومت نے عالمی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی پیٹرولیم قیمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات
12 بجے سے ہو گیا ہے۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 12 روپے 3 پیسے کے اضافے کے ساتھ 159 روپے 8.6 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 9 روپے 53 پیسے اضافے سے 154 روپے 15 پیسے ہو گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 10 روپے 8 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد سے فی لیٹر نئی قیمت 126 روپے 5.6 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کی فی لیٹر قیمت 9 روپے 4.3 پیسے اضافے کے ساتھ 123 روپے 9.7 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے 1 فروری کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز کو مؤخر کرتے ہوئے قیمتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ناظرین، کچھ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی۔ آپ کو بتائیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار کا از خود جائزہ لینے کے لیے جلد اپنی مشترکہ ٹیم بھارت بھیجے۔ KMS کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک اور آسیہ اندرابی سمیت ہزاروں دیگر رہنما اور کارکن علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے متعدد امراض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بھارتی فسطائی حکومت کی علیل کشمیری نظر بندوں کے ساتھ مجرمانہ بحثی کو انسانی حقوق کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ کہ صوبائی حکومت نے مختلف محکموں کے حوالے سے کیا کیا کام کیے ہیں، تو آج اسی سلسلے میں ڈپارٹمنٹ CNW کے میرے پاس میرے دائیں ہاتھ پہ منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ریاض صاحب، وہ آپ کو اپنے محکمے کی کارکردگی کے حوالے سے بات کریں گے، اور ان کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ سیکٹری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی اگر ٹیکنیکل یا کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں کہ جہاں تک آج کی بریفنگ کا تعلق ہے، CNW تو ویسے تمام صوبے میں مختلف قسم کی روڈ نیٹ ورک اور باقی جو ترقیاتی کام ہیں ان میں مصروف عمل ہے، اور خاصے پروجیکٹس جو ہیں وہ انجام تک پہنچ چکے ہیں، کچھ جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، کچھ پہ کام ہو رہا ہے۔ تو عنقریب اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتے رہیں گے اور آپ کو پروگریس رپورٹ بتاتے رہیں گے۔ لیکن آج کا جو میڈیا انٹریکشن ہے یہ خصوصی طور پر نیولی مرج ڈسٹرکٹس جو ہیں قبائلی علاقہ جات کے، جو سابقہ فاٹا کا حصہ تھے اور اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں، وہاں پر جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، خاص طور پر سڑکوں کے نیٹ ورک کے حوالے سے، تو اس کے بارے میں منسٹر صاحب آپ کو بریفنگ دیں گے اور وہاں پر ہونے والے ترقیاتی کاموں کی تفاصیل آپ سے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔ اوور ٹو منسٹر CNW۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ آج کے ساتھ یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح ہماری صوبائی حکومت کا اور خاص کر ہمارے وزیر اعلیٰ جناب محمود خان صاحب کا یہ ایک ان کی ہدایات ہے واضح اس حوالے سے کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے جہاں جہاں کہیں پہ بھی اقدامات جہاں کہیں پہ بھی ہو رہے ہیں تو اس سے عوام کو بھی آگاہ کریں اور میڈیا آپ کو بھی اس کے حوالے سے جو ہے آگاہی ہو۔ تو آج ہم یہاں پر آپ کے سامنے اسی لیے آئے ہیں کہ جو ہمارا نیولی مرج ایریا ہے، خاص کر جس کا حکومت خیبر پختونخوا اور فیڈرل گورنمنٹ کا وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کا جو ہے اس پہ واضح یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہیں، کام ہو رہے ہیں، اس میں اور بھی تیزی آ جائے اور کام اپنے وقت کے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہوتا بھی جائے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا حقیقتاً نیولی مرج ایریا میں، جس طرح باقی صوبے کے اضلاع میں یہاں پر سہولیات ہیں، روڈ نیٹ ورکس ہیں یا باقی یہاں پر جتنی بھی سہولیات ہیں، اس کا دائرہ کار نیولی مرج ایریا تک بڑھانا تو ایک بڑا چیلنج تھا حقیقت میں۔ لیکن الحمدللہ اس پہ جس طرح باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جہاں معاشی ترقی کے لیے اور وہاں پر سہولیات دینے کے لیے کمیونیکیشن اینڈ ورکس ڈپارٹمنٹ کا جو رول ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو 2018 میں یہ 2019 میں جو ہے یہ ضم ہوا
قبائلی اضلاع جو یہاں پر خیبر پختونخوا کا حصہ بنا. باقی یہاں پر CNW ڈپارٹمنٹس، بلڈنگ، روڈز اور اس میں جتنے کام ہوئے ہیں، الحمدللہ آج ہم یہ بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے کہ وہاں پر ہمارے جتنے ابھی تک جو روڈز ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں وہ ہیں تقریباً 910 کلومیٹر نئی سڑکیں AIP اور EDP پروگرام کے تحت جو ہیں وہ ابھی تک کمپلیٹ ہوئے ہیں، اور باقی وہاں پر پائپ لائن میں ہیں، کچھ ابھی اس کی اپروول بھی ہو چکی ہیں. اور اس سال کے لیے جو ہمارا وہاں پر 8 ارب روپے ایلوکیشن تھی مرج ایریا کے لیے، تو اس میں سے 80% تک ہم یوٹیلائز کر چکے ہیں، اور یہ 4 مہینے باقی ہے. تو انشاءاللہ 100% جو فنڈز کی یوٹیلائزیشن ہے وہ اپنے ٹائم کے مطابق ہی جو ہیں خرچ ہوتے جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہیں وہاں پر تقریباً 10 جو ہیں بریجز بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ باقی جو سکیمز ہیں آگے 2021-22 کے لیے اس پہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. وہاں پر پہلی دفعہ ہم نے جو ہیں کنسلٹنٹ ہائر کیے ہیں نیسپاک کے، جو کوالٹی اور کوانٹٹی کے جو ہے اس کو انشور کرانا ہے وہاں پہ. یہاں پر ریسٹرکچرنگ ہماری ڈپارٹمنٹ کی ہوئی تھی اس سال، الحمدللہ پورے صوبے میں ہم نے روڈز ہائی وے ڈویژن کو الگ کیا ہے، بلڈنگ ڈویژن کو الگ کیا ہے، تو اس کا بھی دائرہ کار جو ہے وہ بھی ادھر تک بڑھا دیا ہے. مرج ایریا میں بھی وہی طریقہ کار ہیں. ای بڈنگ کے حوالے سے باقی جتنے بھی ہمارے آن لائن سسٹم چل رہے ہیں وہ سارے جس طرح ادھر ہیں سیٹلڈ ایریا، وہاں پر نیولی مرج ایریا بھی وہ پختونخوا کا حصہ ہے. وہ کنسیپٹ ہی ہم نے ختم کر دیا ہے. ابھی سٹارٹ میں ایک چیف انجینئر تھا مرج کے لیے ہمارا، تو اس کو بھی ہم نے ابھی جس طرح ہمارا باجوڑ جو ہے وہ نارتھ کے ساتھ ہیں، جس طرح ہمارے چیف انجینئرز ہیں، سینٹر کے ساتھ ہمارا خیبر اور مومن، یہ ادھر چیف انجینئر سینٹر، یہ باقی ساؤتھ 1 اور ساؤتھ 2 نارتھ ساؤتھ جو ہیں وہ ساؤتھ 2 کے ساتھ ہیں، اور یہاں پر کرم اور اگزئی جو ہیں یہ ساؤتھ 1 کے ساتھ ہیں. تو وہ کنسیپٹ ہی ختم کیا ہے، اور ہم بتدریج جو ہیں اپنے اس منزل کی طرف رواں دواں ہیں. ترقی کا یہ سفر جو ہے وزیر اعلیٰ جناب محمود خان صاحب کی قیادت میں یہاں پر اس صوبے میں، اس کے قیادت میں، اس کی رہنمائی میں جو ہے ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ جتنے بھی یہاں پر سہولیات ہیں اس باقی صوبے میں، تو انشاءاللہ اس کو جلد از جلد جو ہے اس جو ہمارا نیولی مرج ایریا ہے اس کو جو ہے یہ دائرہ کار ادھر تک بڑھایا جا سکے. جی اگر پھر آپ کا بھی کوئی کوشچن ہے اس حوالے سے تو بے شک کیجیے. اچھا یہ آپ راز بھائی آپ مجموعی طور پہ بتا سکتے ہیں 2018 میں جب جی ناظرین، صوبائی وزیر CNW ریاض خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی بیرسٹر محمد علی سیف کی میڈیا ٹاک آپ ملاحظہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 910 کلومیٹر نئی سڑکیں بنائی گئی ہیں اور ضم شدہ اضلاع میں ترقیاتی کاموں میں تیزی لا رہے ہیں. وقتاً فوقتاً صوبے میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے. خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یہاں کشمیر کے حوالے سے ایک اور خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کہ بھارت کی جانب ریاست کرناٹک کے ایک سرکاری اسکول میں حجاب پہننے والی طالبات کو باقی طالبات سے الگ ایک کلاس روم میں بٹھایا گیا ہے. ایک طالبہ کے رشتہ دار نے بتایا کہ حجاب پہننے والی 20 طالبات کو باقی طالبات سے الگ تھلگ رکھا گیا ہے. یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب طالبات کے حجاب کا معاملہ پورے بھارت میں کشیدگی کا باعث بنا ہوا ہے. طالبات کے والدین اور رشتہ دار طالبات کے خلاف کیے گئے اس اقدام کی مذمت کرنے کے لیے اسکول کے باہر جمع ہوئے. اسکولوں کے باہر پولیس کو تعینات کیا گیا ہے اور بعض طالبات نے امتحانات چھوڑ کر گھر جانے کو ترجیح دی ہے. بھارتی ریاست کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں مسلم طالبات کے حجاب پر پابندی کے جاری تنازع کے دوران ریاست ہماچل پردیش کے تعلیمی اداروں میں بھی مسلم طالبات کے حجاب پر پابندی عائد کر دی گئی ہے.
नाजरीन, बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में सबसे पहले निगाह दौड़ाएंगे रूस और यूक्रेन की सूरत हाल के ऊपर। आपको बताएं कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले का अब भी बहुत इम्कान है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे। टेलीविजन पर एक बयान में उन्होंने कहा कि अमेरिका रूसी हमले का फैसला कुन अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिकी सदर का कहना था कि यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौज की तादाद बढ़कर 1.5 लाख हो गई है। सदर बाइडन ने कहा है कि रूसी वजीर दिफा के इस बयान की तस्दीक नहीं की जा सकती कि कुछ रूसी फौजें सरहद से चली गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर रूस यूक्रेन को फतह कर ले तो इंसानी जानों का शदीद नुकसान होगा, जबकि रूस को उसकी शदीद कीमत चुकाना पड़ेगी। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन के मामले पर कशीदगी के खात्मे के लिए मगरबी ममालिक के साथ काम जारी रखने के लिए तैयार हैं। मॉस्को में जर्मन चांसलर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी सदर का कहना था कि हम मुज़ाकरात के रास्ते पर चलने को तैयार हैं। बिलाशुबा रूस जंग नहीं चाहता, लेकिन वो इस पर आंखें बंद नहीं रख सकता। रूस का मुतालबा है कि यूक्रेन और दीगर साबिक सोवियत रियासतों को नेटो का रुकन न बनाया जाए और रूस के करीब मशरकी यूरोप में तैनात मगरबी मुल्कों की फौजों को वापस बुलाया जाए। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी के बायस मशरकी वस्ता और शिमाली अफ्रीका के 8 ममालिक में रोटी के बहरान का खतरा पैदा हो गया है। दुनिया भर में गंदम की बरामदात का 1/3 हिस्सा रूस और यूक्रेन से होता है। माहिरीन मौशियात का कहना है कि जंग के नतीजे में आलमी मंडियां इन दोनों ममालिक की जानिब से गंदम की तरसील से महरूम हो सकती हैं। माहिरीन के एक अंदाजे के मुताबिक रूस के हमले की सूरत में यूक्रेन के ज़रूरी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान के नतीजे में गंदम की कीमत में 10 से 20% तक इजाफा हो सकता है। अनाज की बरामदात यूक्रेन की मईशत में अहम सतून की हैसियत रखती हैं। यूरोपीय मरकजी बैंक के गवर्नर क्रिस्टीन लेगार्ड का कहना है कि मुस्तकबिल करीब में अफरात ज़र बुलंद रहेगा। फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोजोन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बायस उठाए गए इक़दामात से शरह नमू में कमी वाक़ हुई है। क्रिस्टीन लेगार्ड ने कहा कि सप्लाई की रुकावटों और तवानाई के ज़्यादा अखराजात जैसे अवामिल से मुख्तसर मुद्दत में इक़्तिसादी सरगर्मियों में सुस्ती का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल करीब में महंगाई की सतह बुलंद रहेगी और उसकी वजह तवानाई की कीमतों में इजाफा है। ईरान का कहना है कि उसने न्यूक्लियर मुआहदे की बहाली के लिए अपनी तजावीज़ का हतमी पैकेज मगरबी ममालिक को पेश कर दिया है और अब इस हवाले से अहम फैसलों के लिए मगरबी ममालिक को सियासी इक़दामात करना होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने उम्मीद का इज़हार किया है कि 2015 के न्यूक्लियर मुआहदे की बहाली अब काफ़ी करीब आ गई है। ईरान का कहना है कि मगरबी ममालिक को वियना में जारी मुज़ाकरात के दौरान ही तेहरान पर आयद पाबंदियों को ख़त्म करने का ऐलान कर देना चाहिए। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि कुछ ममालिक में वैक्सीनेशन की बुलंद शरह और ओमिक्रॉन के ज़्यादा मोहलिक न होने की वजह से वबा ख़त्म होने का तासुर देना गलत है। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने WHO के इस साल के वस्त तक हर मुल्क की 70% आबादी को वैक्सीन लगाने के हदफ की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि हम रवा साल इस वबा पर काबू पा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 116 ममालिक फीसद आबादी को वैक्सीन लगाने के हदफ को पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि सियासी रहनुमाओं को वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने की तरगीब दी जानी चाहिए। उन्होंने तमाम ममालिक से मुतालबा किया कि वो WHO के वैक्सीनेशन के आलमी हदफ के हुसूल में ताउन करें। कनाडा, न्यूजीलैंड और फ्रांस के बाद बेल्जियम में भी वैक्सीन के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया है। फ्रीडम कॉन्वॉय के बायस दारुल हुकूमत ब्रसल्स में पुलिस को हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये कारवां फ्रांस नेदरलैंड्स से होता हुआ ब्रसल्स पहुंचा है। फ्रांस और नेदरलैंड्स में कारवां के साथ पुलिस का तसादम हुआ था और मुजाहिरीन ने ऐलान कर रखा है कि वो यूरोपीय दारुल हुकूमत ब्रसल्स में मौजूद यूरोपियन इंस्टीट्यूशन का घेराव करेंगे। उधर कनाडा में वैक्सीन के खिलाफ मुजाहिरों के बायस हंगामी हालत का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ी गुलाम अकबर की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहाइयों पर मुहित सहाफ़त के सफ़र में गुलाम अकबर ने आला सहाफ़ती इक़्तिदार को बढ़ाया। गुलाम अकबर की सियासी बसीरत और कलम के ज़रिए इंसाफ के लिए जद्दोजहद उनकी सहाफ़त का खासा रहे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुलाम अकबर की सहाफ़त के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और सोगवार ख़ानदानों से हमदर्दी का इज़हार किया। मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब हसन खाबर का कहना है कि सूबे के सकाफती तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए एडवेंचर टूरिज्म मुतारिफ कराया जा रहा है और जश्न बहारा में सयाहत के नए रंगों को शामिल करके आवाम की तफरीह के लिए खूबसूरत प्रोग्राम भी तश्कील दिए जाएंगे।
آئندہ ماہ ایڈونچر فیسٹیول کے انعقاد کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے حسان خاور نے کہا کہ ایڈونچر سپورٹس متعارف کرانے کے لیے نئی جگہوں کا تعین اور تربیت یافتہ عملے کی خدمات حاصل کی جائیں گی، جبکہ جشن بہارہ اور خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا۔ حسان خاور نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق صوبے کی ثقافت کے فروغ کے لیے کاوشیں جاری ہیں تاکہ لوگوں کو تفریح کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ اسٹیٹ بینک نے راست کے تحت ملک میں ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام متعارف کروا دیا ہے، جس سے لوگوں اور اداروں کے درمیان ڈیجیٹل ذریعے سے بغیر کسی لاگت کے فوری رقوم کی ادائیگی ممکن ہوگی۔ اسٹیٹ بینک کے تیار کردہ پاکستان کے پہلے فوری ادائیگی کے نظام راست سے صارفین کو آسان، بغیر کسی دشواری کے اور مفت فنڈ ٹرانسفر کی سہولت ملے گی۔ راست معیشت کو دستاویزی شکل دینے کے ساتھ ساتھ ملک میں ڈیجیٹل مالی خدمات کے فروغ کا باعث بنے گا۔ راست سے رقوم کی منتقلیوں اور سیٹلمنٹ کی خدمات کے لیے بینک صارفین موبائل اپلیکیشن، انٹرنیٹ بینکاری اور اوور دی کاؤنٹر خدمات استعمال کرتے ہوئے اکاؤنٹس میں رقوم بھیجنے اور اسے وصول کرنے کی سہولت سے استفادہ کر سکیں گے۔ صارفین بینک کی موبائل اپلیکیشن، انٹرنیٹ یا برانچ میں جا کر اپنے رجسٹرڈ موبائل فون نمبر کو اپنی راست آئی ڈی بنا سکیں گے اور اس سے اپنے ترجیحی انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر IBAN سے منسلک بھی کر سکیں گے۔ بینک صارفین کے پاس اگر راست آئی ڈی موجود نہیں ہے یا وہ IBAN نمبر کو استعمال کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ بھی راست سروس کو رقوم بھیجنے اور وصول کرنے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ راست نہ صرف ہر قسم کے پوشیدہ چارجز سے پاک سروس ہے، بلکہ اس کے ذریعے کیا جانے والا تمام لین دین عام صارفین کے لیے بالکل مفت ہوگا۔ راست مؤثر اور سازگار ادائیگیوں کا وہ بنیادی ڈھانچہ مہیا کرے گا جو ملک کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ ناظرین، شہر لاہور کی باہمت خاتون نے عزم و ہمت کی مثال قائم کر دی ہے۔ عروج صابر زندگی کی تلخیوں اور سختیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی کفالت کا فرض بخوبی ادا کر رہی ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سدرا حسن کی رپورٹ۔ حوصلے بلند ہوں اور ہمت جواں ہو تو حالات کتنے ہی کٹھن کیوں نہ ہو، کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتے۔ ایسی ہی ایک جیتی جاگتی مثال عروج صابر کی ہے، جس نے اپنے معاشی حالات پر شکوہ شکایت کرنے کی بجائے ان کے حل کا سامان پیدا کیا۔ کہنے کو تو یہ صنف نازک ہے، مگر وہ اوبر پر گاڑی ڈرائیو کر کے اپنا اور اپنے گھر والوں کی معاشی کفالت کر رہی ہے۔ محنت کریں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس میں عزت نہیں ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اپنا خود کمائیں، خود گھر کا سسٹم چلائیں، اس میں بہت زیادہ عزت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عروج صابر اپنی گھریلو ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہیں اور وہ گھریلو امور کی انجام دہی کے بعد آمدنی کی غرض سے لاہور کی شاہراہوں پر ڈرائیونگ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ بہت خوشی ہوئی، بہت ہمت ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا۔ عورتوں کو چاہیے کہ بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اگر ان کے حالات نہیں اچھے، مانگنا گناہ ہے، محنت کرنا بہت آسان ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ محنت کر سکتی ہیں عورتیں۔ عروج صابر کا کہنا ہے کہ اگر اسے قرض ہنسنا دیا جائے تو وہ اچھی گاڑی خرید کر اپنے خاندان والوں کی مزید بہتر کفالت کر سکتی ہیں۔ عروج وہ صنف آہن ہے جس نے وقت اور حالات کی تلخیوں سے لڑ کر زندگی کی جنگ جیتی ہے۔ سدرا عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ ہزارہ یونیورسٹی مانسیرا کے ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے وادی پکھل میں انسانی تاریخ کے 5 مختلف ادوار کی اشیاء دریافت کر لی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مالی تعاون اور خیبر پختونخوا ڈائریکٹوریٹ آف آرکیالوجی کے تعاون سے قدیم تاریخی علاقے گلی باغ کے مقام پر بر صغیر میں مسلمانوں کے قرون وسطیٰ کے اواخر میں پہلے ترک حکمران بابر مرزا کے 1480 میں تعمیر کیے گئے قلعہ فیروزہ میں کھدائی کا کام کیا گیا، جس کے نتیجے میں انسانی تاریخ کے 5 مختلف ادوار سے تعلق رکھنے والے سکے، ہڈیاں، پتھر کی تختیاں اور مہریں، اینٹوں کے ڈھانچے اور لوہے کی چیزیں ملی۔ ان باقیات کا جدید سائنسی تجزیے کے بعد انفرادی طور پر گلی باغ کے تاریخی ورثے اور پورے ضلع مانسیرا کی تاریخ کا تعین کیا جا سکے گا، جو آنے والی نسلوں اور ماہرین کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور پاکستان نہ صرف قدرتی نظاروں کے حوالے سے غیر ملکی سیاحوں کے لیے پرکشش ملک ہے، بلکہ مذہبی سیاحت کے لیے بھی ایک نادر ورثہ رکھتا ہے۔ ہندو یاتریوں کے لیے خیبر پختونخوا کے شہر کرک میں ٹیرک کا مندر ایسی ہی ایک جگہ ہے۔ پشاور مرکز سے رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔
حالیہ چند برسوں میں سیاحت کے نام پر جتنے عملی اقدامات سامنے آئے ہیں اس نے بلا شبہ پاکستان کو اس فہرست میں شامل کر دیا ہے جہاں پر پہاڑوں اور دریاؤں کے ساتھ ساتھ مذہبی سیاحت کا پورا پوٹینشل موجود ہے۔ کرک میں ٹیری کے مقام پر ہندوؤں کے مذہبی پیشوا شری پرمہنس جی مہاراج کی سمادھی ایسی ہی ایک ڈیسٹینیشن ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت نے مذہبی رواداری کے فروغ کے لیے جتنا کچھ کیا ہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ہندو یاتری خیبر پختونخوا میں اس دور دراز مقام پر پوجا پاٹ کرنے آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو اسلام کے معنوں میں چھپی سلامتی سے سراب ہو کر خوشگوار یادیں ساتھ لے جاتے ہیں۔ کرک میں واقع اس مندر کی تاریخ 100 سال سے زائد ہے۔ 1919 میں اس سمادھی کی تعمیر ہوئی جسے اب حکومت نے اپنی پرانی وضاقتہ میں اسی مقام پر واپس بحال کیا ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ اقلیتوں کو پاکستانی حکومت اور عوام کی مکمل حمایت اور سرپرستی حاصل ہے۔ اور ناظرین یہاں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ حال ہی میں ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے شہریوں کا ٹریفک چالان کرنے کا اختیار سیکشن آفیسر کو دیا گیا ہے، جس کے باعث شہریوں کو غیر ضروری طور پر کیے گئے چالان سے چھٹکارا ملے گا۔ مزید تفصیل کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے سید جہانگیر علی اپنی اس رپورٹ میں۔ طویل عرصے سے اہلیان کراچی شہر قائد کے دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ اس اذیت میں بھی مبتلا تھے کہ جگہ جگہ پر ٹریفک پولیس اہلکار صرف اس دھن میں مصروف تھے کہ کس طریقے سے شہریوں کو روک کر چلان کیا جائے، جبکہ اس ضمن میں مختلف جگہوں پر ٹریفک پولیس اہلکاروں کی عدم توجہ کے باعث ٹریفک جام کی شکایت بھی زبان زد عام رہیں۔ چالان کاٹتے کم از کم کمیشن بھی اپنے سے لیتے اور 520 روپے کا چالان کاٹتے، اوپر سے اپنے چائے پانی کے پیسے بھی لیتے رہتے۔ جتنے کی سواری نہیں تو اس سے زیادہ تو ہم سے یہ لے جاتے ہیں۔ جائز ناجائز دیکھے پھر جو ہے نا چالان کرے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، پھر بھی ہمارے جو ہے نا ٹریفک پولیس والے ان کو روک کے چالان کر رہے ہوتے ہیں۔ صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے حال ہی میں ذمہ داریاں سنبھالنے والے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے پہلے ہی اجلاس میں چالان کرنے کا اختیار عام ٹریفک اہلکاروں سے لے کر صرف مجاز سیکشن آفیسر کو دیا ہے، جبکہ پولیس میں بھی اہلکاروں پر چیک اینڈ بیلنس اور کارکردگی کو باقاعدہ مانیٹر کرنے کی ہدایت دی ہے، جس پر شہری مطمئن ہیں اور اسے احسن اقدام قرار دیتے ہیں۔ یہ جو ایڈیشنل آئی جی صاحب نے یہ اقدامات اٹھائے ہیں چلان کے سلسلے میں، تو یہ تو کراچی کے عوام کے لیے کافی خوش آئین ہے۔ بہت اچھا اقدام ہے اور اس کو اسی طرح مطلب فالو اپ کیا جائے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ عوام جو ہے نا اس چیز سے بہت پریشان تھی کیونکہ مختلف اس پہ تنگ کیا جاتا تھا، اور یہ عمل بہت اچھا ہے اور یہ عمل ہونا چاہیے۔ اس اقدام سے شہر میں ٹریفک کی روانی بہتر ہوگی اور عوام ٹریفک قوانین پر اعتماد بحال ہوگا۔ دیر آئے درست آئے، عوام کی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈیشنل آئی جی کا یہ اقدام قابل ستائش ہے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، سندھ کے شہر نواب شاہ میں پاکستان کے پہلے گرلز کیڈٹ کالج سے ملک بھر سے 60 طالبات نے پیشہ ورانہ تربیت کامیابی سے مکمل کر لی۔ بختاور کیڈٹ کالج کی پاسنگ آؤٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں سکر سے ملک عمران شاہد کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کے پہلے گرلز کیڈٹ کالج میں ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی 60 کیڈٹس نے اپنی 5 سالہ تربیت مکمل کر لی۔ بختاور کیڈٹ کالج نواب شاہ میں پاسنگ آؤٹ کی پروکار تقریب میں چاق و چوبند کیڈٹس نے شاندار انداز میں سلامی پیش کی۔ اس موقع پر طالبات نے پی ٹی شو اور جمناسٹک کا مظاہرہ بھی کیا۔ پیشہ ورانہ تربیت کا حصول طالبات اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہیں۔ آج میں اپنی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد اپنی 5 سالہ تعلیم نظم و ضبط، فیصلہ سازی، قائدانہ صلاحیتوں کے ساتھ مکمل کر رہی ہوں۔ یہ اعزاز ہے کہ میں ڈپٹی چیف کیڈٹ کیپٹن بھی رہی ہوں اور ان 5 سالوں کے عرصے میں بختاور کیڈٹ کالج نے ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ 100 ایکڑ پر مشتمل سندھ کے علاقے نواب شاہ میں 2017 میں کالج نے تعلیمی سلسلہ شروع کیا تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا گرلز کیڈٹ ہے جس سے فیمیل گرلز کیڈٹ جو کہ ایف ایس سی بیس پہ کسی کیڈٹ کالج سے پاس آؤٹ ہوئی ہیں، وہ آج ہماری الحمدللہ 60 بچیاں پاس آؤٹ ہوئی ہیں۔ خواتین کو حقیقی معنوں میں لیڈرشپ کی تربیت فراہم کرنے میں یہ ادارہ اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی یہ کیڈٹس اپنی پیشہ ورانہ تربیت مکمل کر کے آج انتہائی خوش ہیں۔ ملک عمران شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، شہید بے نظیر آباد۔ ناظرین، چولستان کے سیم کے نمکین پانی میں قدرتی طور پر پائی جانے والی تراپیا مچھلی سے عوام کو سستی پروٹین کے ساتھ ساتھ مقامی افراد کو روزگار مہیا ہوتا ہے۔ رحیم یار خان سے دیکھیے اشفاق احمد کی رپورٹ۔ رحیم یار خان کے جنوب روہی چولستان کے علاقے میں سینکڑوں ایکڑ پر محیط سیم کے نمکین پانی کی جھیل میں قدرتی طور پر افزائش پانے والی تراپیا مچھلی، جسے مقامی زبان میں چڑا مچھلی بھی کہتے ہیں، ذائقے کے اعتبار سے اپنا ثانی نہیں رکھتی۔
मौसम सरमा के शुरू में जहां इस मछली की मांग बढ़ती है, वहीं मकामी अफराद को रोज़गार भी मैसर आता है। कम कीमत होने पर तिलापिया मछली की फ़रोख्त दूसरी मछलियों की निस्बत ज़्यादा है। ये जो है ना सेम से आ रही है, तकरीबन जो ज़्यादा चलती है हमारे पास, दूर दराज से लोग आते हैं ख़रीदने के लिए। इसकी सेल भी ज़्यादा है। ये मसनूई तरीके से, यानी कि कोई फार्मिंग नहीं इसकी, ये कुदरती तौर पे पैदा होती है उधर। रहीम खान का चोलस्तान किसी लिहाज से दुबई से कम नहीं। हुकूमत तवज्जो दे तो तिलापिया मछली की बेहतर अफजाइश के साथ खूबसूरत चोलस्तानी झील को तफरीह मकाम बनाकर मुल्की आमदन में इजाफा किया जा सकता है। शवाक अहमद, PTV न्यूज़, रहीम खान। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स बहावलपुर डिवीजन में पंजाब टैलेंट हंट 2022 के सिलसिले में जारी ज़िली सतह के मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए हैं। रंगारंग प्रोग्राम में बासलाहियत नौजवानों ने अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। रिपोर्ट करेंगे बहावलपुर से मुख्तार अंजुम। बहावलपुर में नौजवानों में छुपी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में गुलकारी, मुसव्वरी, इलाकाई रक्स के मुकाबला जात पंजाब आर्ट्स काउंसिल बहावलपुर में मुनक्किद हुए। इलाकाई रक्स में मुख्तलिफ शहरों से आने वाले फनकारों ने इलाकाई सकाफत का खूब रंग जमाया, जिसमें उस शरीफ से ताल्लुक रखने वाली सकाफती झूमर पार्टी ने मैदान मार लिया। पंजाब आर्ट काउंसिल का ये बहुत अच्छा इकदाम है, तो मेरे जैसे कई नौजवान कौमी सतह पर अपने फन का मुजाहरा करें। हुकूमत पंजाब ने ये जो सिलसिला शुरू किया है टैलेंट हंट प्रोग्राम का, जो टैलेंट पोशीदा था, सामने नहीं आ सकता था, उसको बड़ा सुनहरी मौका मिला है। मुसव्वरी में नौजवान आर्टिस्टों ने अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा दिखाते हुए बेहतरीन मुसव्वरी के फन पारे तख्लीक किए, जिसमें बुशरा असलम ने पहली पोजीशन हासिल की। गायकी के मुकाबलों में नौजवान फनकारों ने एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर अपनी आवाज का जादू जगाया। पंजाब हुकूमत की जानिब से टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए नौजवानों में पोशीदा सलाहियतें उभर कर सामने आएंगी, जो आने वाले दिनों में अपने इलाके और पाकिस्तान की पहचान बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद और मौसम सर्द रहेगा, जबकि आज रात बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मौसम मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्द और खुश्क रहा, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहा। ताहम मरी, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई। आज सबसे कम दर्जा हरारत लह -10, ज़ियारत -8, कालाम गोपिस -5, अस्तोर स्कर्दू -3, हुंजा कल्लात कोयटा -2, बारामूला, पुलवामा, अनंतनाग, दीर और बगरोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यहाँ पर एक दिलचस्प खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि अर्जेंटीना के जनूबी शहर अशवाया के साहिल पर 1 दर्जन के करीब डॉल्फिन मछलियां साहिल पर फंस गईं, जबकि ये मछलियां भटक कर एक गोदी के करीब साहिल पर आ गई थी। मकामी अफराद इन डॉल्फिन मछलियों की मदद को आए और वो गहरे पानी में जाने में कामयाब रहीं। किसी डॉल्फिन के हलाक होने की इत्तला नहीं मिली। मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक ये डॉल्फिन मछलियां करीबी समंदर में मौजूद व्हेल मछलियों के खौफ से पनाह हासिल करने के लिए इस इलाके में आई थीं। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।